بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں مشکور ہوں میڈیا کے تمام تر دوستوں کا بسم نیٹ ورک کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ رب کائنات ان کی اس کاوش کو اپنی پاک برگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے روزے کے مقاصد۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، اور اس پیارے محبوب دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس رب کریم نے ہماری بخشش کے لیے بے شمار بے انتہا کرم نوازیاں فرمائیں۔ انہی کرم نوازیوں میں سے ایک عظیم کرم نوازی اور ایک عظیم احسان وہ روزہ ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں روزے کی طرف رغبت دی ہے۔ وہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت مصطفیٰ پر نہیں فرض ہوا، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ فرضیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ کتنا اہم ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو بھی روزہ عطا فرمایا، اور روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو روزہ ملا۔ اب اس روزے کی وجہ کیا ہے کہ یہ روزہ کیوں دیا گیا؟ فرمایا لعلکم تتقون۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر روزے کی فرضیت کی علت بتا دی، وجہ بتا دی کہ یہ روزہ فرض کیوں ہے۔ فرمایا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے سے انسان کو پرہیزگاری ملتی ہے، اور روزہ انسان کے رب تعالی کے ساتھ قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنے رب تعالی کی معرفت کو حاصل کرنے میں انتہائی قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں بعض لوگوں نے صرف کھانے پینے اور صرف جو جائز جماع ہے یا جائز خواہشات ہیں ان سے رکنے کا نام روزہ قرار دیا۔ لیکن حقیقت کے اندر روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس کام سے رکنے اور ہر اس کام سے بچنے کا نام ہے جسے اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، اور تبھی انسان تقوی حاصل کرتا ہے۔
اور جب بندہ اس طریقے پر روزہ رکھے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو تو پھر انسان کو اللہ رب العزت بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ وہ خالق کائنات، مالک کائنات اس کی عظمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، کائنات کے والی، تاجدار عرب و عجم، تاجدار جن و انس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں روزے دار کے لیے، میری امتی کے لیے 5 ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئے، جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ 5 خصلتیں رمضان شریف کی برکت سے امت مسلمہ کا نصیب بنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، جو اس کے معدے کی وجہ سے، خالی ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں جو سمیل ہوتی ہے، اس کے منہ میں جو بدبو ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مسک یعنی کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے بدبو جو روزے دار کی روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت کے اندر، قیامت کے اندر، عالم برزخ کے اندر اسے ایسی خوشبو عطا فرمائے گا کہ جو دنیا کی کسی کستوری میں بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی کستوری کی خوشبوئیں مان پڑ جائیں گی اور اس روزے دار کے منہ کی خوشبو وہ مہک اٹھے گی۔ یہ بدلہ ہے اس بدبو کا جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ اس کا مقام یہ ہے، تو پھر روزے دار کے اچھے اعمال کا مقام کیا ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا کہ روزے دار وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُ، جب تک بندہ روزے کے ساتھ رہتا ہے اس وقت تک مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ یعنی جب تک افطار نہیں کرتا، چرند پرند، حیوانات، نباتات، تمام طرح کے جاندار اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ انسان تو اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن جاندار بھی کر رہے ہیں۔ یہ روزے دار کے شان کو ظاہر کر رہی ہیں کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو انعام امت مسلمہ کو اس روزہ کی وجہ سے ملا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اللہ جنت کو آراستہ کر دیتا ہے۔ یزین اللہ تعالی کل یوم جنتاً، اس کے لیے خالق کائنات ہر دن جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جنت سنور جا، سج جا، کہ میرے نیک بندوں میں سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آنے والا ہے اور عنقریب یہ دنیا کی مشکلات سے نجات پا کر تیرے پاس آنے والا ہے، لہٰذا تو اس کے لیے سنور جا۔ روزانہ ہر روزہ کو اللہ رب العزت جنت کو یہ حکم فرماتا ہے۔ تو یہ بھی بڑے شان کی بات ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اور روزے دار کے لیے اللہ جنت کو آراستہ کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو انعام امت مسلمہ کو اس روزے پر رب کائنات عطا فرماتا ہے، وہ انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین، برائیوں کی طرف راغب کرنے والے جو شیاطین ہیں، سرکش گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے علاوہ جن برائیوں کی طرف وہ لے جاتے ہیں، اب ان برائیوں کی طرف ان کو لے کر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس سے
دو قسم کے شیاطین مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو رمضان کے علاوہ بے حیائی و فحاشی کی عریانی کے میدان میں سرگرم عمل ہوتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں ایک خاص نسبت تک ان میں کمی آ جاتی ہے، برائیاں کم ہو جاتی ہیں، نیکی کا سماع ہوتا ہے، مساجد میں تراویح ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کی نعت ہوتی ہے، اور ایک نیکی کا سماع نظر آتا ہے۔ سارا سال مسجدیں نمازیوں کے لیے ترستی ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو وہ مسجدوں کی پیاس ایک کافی حد تک بجھ جاتی ہے، اور مسجدوں میں ایک خوشی اور رونق اور انتہائی خوبصورت منظر سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو سرکش شیاطین، یعنی یہ جو انسانوں کی شکل میں لوگوں کو گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور دوسرا واقعی جو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور برے کام کی طرف لے جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں انعام امت مسلمہ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات روزے رکھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، رمضان کی آخری رات روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی آقا یہ بتائیے کہ یہ جو پانچواں انعام بخشش کا، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ بخشش فرماتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس پر اجرت دی جاتی ہے، جب روزے دار سارے روزے رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے بخشش کا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 5 انعامات روزے دار کے لیے ہیں۔ اب ہم نے جو روزے کا مطلب سمجھا ہوا ہے کہ صبح سحری کریں، اس کے بعد ہم سو جائیں، اور پھر فجر کی نماز نہ پڑھیں، جماعت بھی چھوٹ جائے، تو پھر اس صورت میں ہم سارا دن گزار دیں۔ بعض لوگ تو ویڈیو گیمز کھیل کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت کے ہر عمل پہ عمل کر کے دیکھیں کہ روزہ کتنا ثواب دیتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو روزہ فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کا روزہ رکھا لیکن جھوٹی بات سے نہ رکا اور نہ ہی برائیوں سے باز آیا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشُرْبَهُ، اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ اس نے اپنا پینا چھوڑ دیا۔ تو صاحبان محترم، آئیے روزے کو اپنے اوپر طاری کیجئے، روزے کو تقوی کا سبب بنائیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ آج امت اس لیے تنزلی کا شکار ہے کہ ہم نے دین پڑھنا چھوڑ دیا۔ رمضان ہمارے لیے وقت لے کر آیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، قرآن کھولیں، تفسیر سے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو منور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے وہ حقیقت میں خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، خدا کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ جب رمضان میں وہ کھانے پینے جائز خواہشات کو چھوڑتا ہے تو غیر رمضان میں وہ اللہ کے منع کردہ کاموں سے بھی ضرور بچتا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات آج کے اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔